اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں چک راجگان میں۔ ہمارے پورے علاقے میں آج کل گیس کا بحران چل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشانی میں ہیں، اور بغیر کسی شیڈول کے گیس اچانک چلی جاتی ہے اور لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ سردی جوبن پہ ہے، سب کو پتہ ہے، سردی کی وجہ سے الگ پریشانیاں ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے طور پر چیئرمین صاحب راجہ امیر کاظم صاحب کو زحمت دی ہے کہ وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ ان کی جو لائبلٹیز ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں وہ کس قدر جو ہے نا وہ کامیاب ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو حکومتوں نے کام کیا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا ہے، یا جو ابھی ذہن میں ہے تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ جناب راجہ امیر کاظم قائم خانی صاحب۔ جناب نجمی صاحب اور ان کی ٹیم، السلام علیکم۔ میں نجمی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جو کہ خرابی صحت کی وجہ سے بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہاں کے جو میرا یونیکوسل کونتیلا کے سابق چیئرمین میں مخاطب ہوں آپ لوگوں سے، کونتیلا یونیکوسل کے۔ تو چک راجگان کے جو آبادیاں ہیں، اس کے بعد کونتیلا، گرمالا، کھرالیاں، اور اس کے بعد کوٹ راجگان کی جو پرانی آبادی ہے، یہ علاقہ اتنی پریشانی میں ہے کہ گیس صبح کے ٹائم پہ شاید کوئی آدھا گھنٹہ ہمیں میسر ہو، اس کے بعد پورا دن کوئی گیس نام کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، غریب لوگ کیسے کہاں سے لکڑی لے کے آئیں گے، اور اپنا تیل، مٹی کا تیل، وہ بھی آسمانوں سے بات کر رہا ہے، تو غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ تو میں نے اپنے چیئرمینی کے جو میرا پیریڈ تھا، تو میں نے ہمارے سسرال گاؤں سے ساتھ تک آبادی ہے چیچی بہادر، تو یہاں تک 10 انچ قطر کی لین ہے۔ تو میں نے وہاں سے لے کر چک راجگان کی جو مین جو پوائنٹ ہے جہاں سے کونتیلا گیس جا رہی ہے، اس کے لیے میں نے 6 انچ قطر کی لین منظور کرائی تھی، اور کم و بیش 2 سال تک میری اسٹرگل رہی، اور میں بھاگ دوڑ میں رہا، کیونکہ میں وڈیرا بھی نہیں تھا اور نہ کچھ اور میں کچھ نام نہیں لینا چاہتا ہے۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ نے 6 مہینے میرا پیپر روک کے رکھا ہے۔ آخر کار 2 سال 3 مہینے کے بعد میں کامیاب ہوا، ٹیم آئی، لاہور سے بھی ٹیم آئی، یہاں کا سروے ہوا، منظوری ہو گئی۔ تو ہم نے یہ پروگرام تھا کہ جب یہ لائن پہنچ جائے گی چک راجگان والا جو پوائنٹ ہے، تو وہاں پہ وال لا کے، تو پیچھے جتنی آبادیاں ہیں جی چک راجگان سے، اگر سب کو پتہ ہے جتنے بھی سوئی گیس والے آتے ہیں، اس میں کھرالی چٹا ہے، چک راجگان ہے، اس کے بعد موڑا نوری ہے، جتنی آبادی پیچھے آتی ہیں نا، ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی، کیونکہ یہ لوڈ پورا جو کونتیلے کا لوڈ ہے، یہ جب آگے شفٹ ہو جاتا تو 6 انچ کی لین میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے خیال میں فار ایور ہمارے لیے پریشانی ختم ہو جاتی۔ تو میں یہاں پہ یہ کہنے کے لیے میں کوئی آر نہیں رکھوں گا کہ ہوا کیا ہے کہ جب یہ پیپر تیار ہو کے چلے گئے ہیں، خدا جانے کس کی نظر لگ گئی ہے، تو وہاں پہ محکمہ والے کے لوگ تھے، جو کمیٹی کے ممبران تھے، تو انہوں نے اس پروگرام کو کینسل کیا، اور انہوں نے ڈوکام کی طرف 4 انچ کی لین جو ہے وہ انہوں نے بچھا دی ہے۔ تو جب کہ 4 انچ کی لین جو ہے وہ ہائی وے پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ بہرحال ابھی ڈوکام سے لے کر یہ جو ان کے ساتھ 2-3 آبادیاں ہیں، موری راجگان ہے، اور اس کے بعد ایک موڑا جاڑیاں چھچ بہادر ہے،
موڑا بہادر وہاں تک ان کے لیے کچھ نہ کچھ گیس ہے. تو ہمارے لیے یہ اتنی پریشانی ہے کہ میں نے محکمہ گیس والوں سے بھی رابطہ کیا ہے. تو ان کے انجینئر ہیں تابش بخش صاحب، تو ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. تو انہوں نے بھی یہ مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کام کو تکمیل تک پہنچائیں گے. تو پریشانی جو ایک بات میں یہاں کر دوں کہ ہمارے ساتھ کنیال بجریانہ ہے، وہاں پہ لائن کچھ ڈیمیج ہوئی تھی، تو اس کے لیے محکمہ نے کام شروع کیا. یہ تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے ہیں. تو ستم ظریفی ہے کہ میں نے وہ واٹس ایپ پہ بھی وہ تصویریں بھی بھیج رہا ہوں کہ پیپ پڑے ہوئے ہیں اور نالا جو ہے زمین کا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن نہ جانے کس وجہ سے وہ کام رکا ہوا ہے. اگر وہ پیس جو ہے نا، وہ جو ڈیمیج پیس تھا، وہ اگر وہ پورا آج بھی کر جائیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہماری داد رسی ہو جائے گی. تو میں دوبارہ جو ہمارے وزیر ہیں پیٹرولیم کے، تو یہ بھی کوئی نہ کہے کہ ہم جو ہے وہ عارضی طور پہ ہیں. تو بالکل کوئی جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے اور پیسے اور فنڈنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر کوئی فنڈنگ کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی اور کوئی پرابلم ہے تو یہ کوئی گھر سے نہیں دیں گے. یہ ہمارے لوگوں کی جو عوام کا جو ٹیکس ہے، یہ اس کے بدولت یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کے میں دوبارہ محکمہ گیس والے جی ایم صاحب سے بھی میں ملوں گا. ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے ووٹ لی ہوئی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ اپنے عوام کی خدمت کرنا. ادروائز میرے پاس اس سے پہلے بھی تھا اور آج بھی میں حق رکھتا ہوں کہ میں یہ جو غیر قانونی بات ہوتی ہے وہ نہیں، لیکن ہماری مجبوری ہوئے گی کہ میں روڈ بلاک کروں یا آپ کے دفتر پہنچ کے تو آپ سے میں بھی یہ اس کے متعلق میں بات کروں. تو میں اجازت چاہتا ہوں. تو یہ برائے مہربانی یہ میرے علاقے کا جو درینہ یہ مسئلہ ہے، اس کو خدا را اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. جی راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ بڑے وضاحت طلب مسئلے کو بیان کیا ہے اور اچھا لگا ہے. جہاں تک تعلق ہے، اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں یا جتنی پارٹیز آئی ہیں، انہوں نے بھی یقیناً اپنے طور پر سب کچھ کیا ہے. ہم بالکل ڈینائی نہیں کرتے، اور جو آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی کریں گی. بہرحال جو آپ نے سوچ کے قدم بڑھایا نا، تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ایک دیرینہ مسئلے کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ اس کا جو حل بھی بتایا. اور جہاں تک کنیال بجرانہ کا تعلق ہے، تو کسی دن آپ جو ہے نا وہ ایک وفد کی شکل بنائیں اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کمی ہے، کیوں رکا ہوا کام تو ہم دیکھیں گے وہاں پر. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی بہت بہت شکریہ.